سورہ سبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لائق ہے، وہ ذات پاک ہے کہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے سب بنایا ہے، سب اللہ کا، لیکن پروردگار نے ہمارے لیے یہ سب بنایا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ آج دنیا میں تو وہ بروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت کا بھی اللہ نے ہمیں معیار دے دیا کہ وہاں نیک لوگوں کے لیے اچھائیاں ہیں، برے لوگوں کے لیے عذاب ہے، لیکن تعریف کے لائق وہی اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات حکمت پر، اللہ کے تمام معاملات چل رہے ہیں، ہر بات سے وہ باخبر ہے، لیکن دنیا کا معاملہ کچھ اور ہے کہ یہاں وہ سب کو دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن مومنوں کا راج ہوگا، لیکن پھر بھی تمام تعریف پروردگار ہی کی ہے اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعلم ما یلج فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کہ میں ایک ایک چیز جانتا ہوں، وہ اللہ وہ جانتے ہیں جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور وہ جانتے ہیں جو نکلتا ہے اس زمین سے، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس آسمان میں، سب کا علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ وَهُوَ الرحیم الغفور، اور پھر بھی اللہ تعالی ہمیں اتنا موقع دیتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان آیتوں کو اپناتے ہوئے اپنے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ بخشنے کو تیار ہیں۔ اللہ کے قانون اتنی رحمت پر مبنی ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں کہ انسان کو وہ اعمال کرنے کا کہہ دیا گیا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ وہ بڑا رحیم ہے بندوں کے ساتھ، اس نے دنیا بندوں کے لیے بنائی، اس نے آخرت نیک لوگوں کے لیے بنا دی، اور انجام بھی بتا دیا بروں کا۔ یہ انجام بروں کا بتانا بھی بڑی رحمت ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ نے ہمیں پہلے سے متنبہ کر دیا، ہمیں پہلے سے کانشسنس دے دی۔ وقال الذین کفروا، اور کفر کرنے والا کہتا ہے یا کفر کرنے والے لوگ، ان کا یہ کہنا ہے کہ لا تأتین الساعہ، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اب آپ اگر غور کریں تو ہم نے پچھلی سورہ احزاب پڑھی، اس کا تقریباً پچھلا رکوع جو لاسٹ رکوع تھا سورہ احزاب کا، جو آیت نمبر 63 سے تھا کہ یسألک الناس عن الساعہ، کہ وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ قیامت کے بارے میں، جس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے، لیکن بہت چانسز ہیں کہ وہ بہت قریب ہی ہوگا، ممکن ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب آ لگی ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ انسپریشن بھی ہے کہ اچھے کام کر لو، اب کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، جس پر کہا گیا کہ انسان کے چہروں کو الٹایا پلٹایا جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ دیکھو اپنے بزرگوں پر، اپنے بڑوں پر اندھا اعتماد دین کے معاملے میں مت کرو، اللہ ہر ایک کو اپنے اعمال کی بنا پر پکڑیں گے، اور تمہارا یہ ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کی کتاب کو خود کیوں نہیں پڑھا۔ یہ بات آپ نے سورہ احزاب کی آخری رکوع میں پڑھی، بلکہ بے انتہا خوبصورت بات کی گئی کہ یہ الہامی کتابیں ہر انسان پر امانت ہے، لیکن انسان بڑا ظالم ہے، حق ماننے والا ہے اور جاہل ہے کہ علم حاصل نہیں کرتا۔ اچھا جناب، اب جب قیامت کا پورا اچھا خاصا ہم کو بریفنگ دے دی گئی سورہ احزاب میں، تو آپ دیکھیں سورہ سبا میں یہی بات بتائی گئی ہے
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفر کرنے والوں نے کہا کہ کوئی قیامت نہیں آنے والی. دیکھیں یہاں پر بھی وہی ساعت کا ذکر ہے جس پر اللہ نے اپنے نبی سے کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بلا، ہاں کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتأتینکم البتہ وہ ضرور آئے گی تم پر، عالم الغیب وہ اللہ ہی غیب کو جاننے والے ہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں اللہ سے چھپی ہوئی کوئی ذرہ برابر بھی نہ آسمانوں کی کوئی چیز ہے نہ زمین میں کوئی چیز ہے، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ چھوٹی نہ بڑی، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر ہر چیز ایک واضح کتاب میں تحریر ہے، ہر چیز پورے ایویڈنس کے ساتھ ہے، اور یہ سب اتنا اسٹیبلش، اتنا اللہ کی کیا پالیسی، یہ سارا کیوں ہے، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جزا دینا ہے ایمان والوں کو جو عمل اچھے کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، صرف ایمان کی ڈینگیں نہیں مارتے ہیں، عمل کر کے دکھاتے ہیں، پریکٹس مسلم ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی باؤنڈریز میں رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ مومن جن کو بہترین جزا ملے گی، اولئک لہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہوگی، ورزق کریم، ان کے لیے عزت والا رزق ہوگا. اللہ تعالیٰ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیتے ہیں، لیکن کچھ کسی سے مانگ کر کھاتے ہیں، کچھ لوگ بڑے بیچارے بوسیدہ برتنوں میں کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ عزت کے ساتھ اپنی کمائی اور بہترین انداز کے ساتھ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی یہ بہترین عزت اور بہترین رزق اور بہترین بخشش سے نواز دے. لیکن آپ نے دیکھا کہ آمنو وعملوا الصالحات کی بیس پر ہر چیز ہوگی، اور ہر چیز بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ ایک واضح اعمال نامے میں درج ہے. اور آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اگر ہم اپنی برائیوں سے بچنا شروع کر دیں، اللہ کو اچھے بن کر دکھا دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے پر تیار ہیں، سوائے یہ کہ ہمیں پکڑ نہ لیا جائے، چاہے موت کی پکڑ ہو یا ہر لحاظ سے انسان دیکھ لے کہ کہیں اللہ کی گرفت میں نہ آ جائے. تو اللہ ہمیں تندرستی کے دنوں میں نیک توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنا نصیب ہو. اب آپ دیکھیں یہاں کی ٹاپک کس طرح سے سورہ سبا کا چلتا ہے کہ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو بڑی کوششیں کر رہے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں کہ کسی طرح بھی ان آیتوں کو نیچا دکھا دیں. دیکھیں کئی معاملات میں آیتوں کے بارے میں ہنسی ٹھٹے ہوتے ہیں، یا آیتوں کی لاجک سمجھنے کے لیے بڑی الٹی سیدھی باتیں کر لوگوں کو بدظن کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ سے دیکھیں، ٹاپک سے دیکھیں، تو آپ کو قیامت مل رہی ہے. قیامت کے لیے آپ نے دیکھا کہ قرآن میں جو لوگوں کا بیان آیا کہ لوگوں نے کہا کیا کبھی کوئی اٹھ کر آیا ہے، کیا کبھی کوئی مرنے کے بعد قبر میں تمہیں زندہ ملا ہے، کیا جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، جب مٹی سے مٹی مل جائے گی تو کیسے انسان پیدا ہوگا. یہ بڑی عجب سی باتیں ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے یہی فکر کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ایسی کمپنیز میں ایسے لوگوں میں نہ مل جائیں جنہوں نے کہا کہ دنیا میں پیس تو قائم کرو، دنیا میں امن و امان تو قائم کرو، لیکن قیامت کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب قیامت ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، اور یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام سے یہ عقیدہ دیا گیا. لیکن آپ دیکھیں گے اس وقت حیرت زدہ آیتیں ہیں، یعنی انبلیویبل آیتیں ہیں اس وقت سورہ سبا کی، کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں کلیئر بتاتے ہیں کہ آخرت کا بیان صحف ابراہیم میں بھی تھا اور صحف موسیٰ میں بھی موجود ہے،
لیکن یہی صحف ابراہیم کے تھامنے والے اور یہی صحف موسیٰ کے تھامنے والے، جن کو اہل کتاب اور ابراہیم علیہ السلام سے منسلک لوگ مشرکین مکہ، یہ دونوں کے نزدیک یہ عقیدہ اتنے پردوں میں چھپ چکا تھا، اتنا کرپٹ ہو چکا تھا، اتنا دھندلا ہو چکا تھا کہ انہوں نے کس طرح کے سٹیٹمنٹ پاس کیے قیامت کے لیے، یہ آپ سورہ سبا میں غور کیجئے گا۔ پہلے تو اللہ فرما رہے آیت نمبر 5 میں کہ جو اللہ کی آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، یہ لوگ، ان کے لیے پلیت عذاب ہوگا۔ لہم عذاب من رجز علیم، درد دینے والا پلیت بدترین عذاب انہیں دیا جائے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جانتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ لوگ، انہوں نے دیکھا ہے اللہ کی کتاب سے پچھلی، جنہیں علم دیا گیا تھا کہ الذی انزل الیک، وہ یہ بات اچھی طرح سے دیکھ چکے ہیں علم والے کہ جو نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ من ربی کا ہے، یعنی یہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ غور کریں کہ اگر میں یہ کہوں نا کہ جی یہ جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میری بات میں کوئی جھول ہو اور میں کسی کو فضول یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ جھوٹ موٹ کا انجان بن رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ سچ مچ کا انجان ہو، لیکن اللہ تعالی ہمیں بڑے اندر کی سچی بات بتاتے ہیں کہ اوت العلم نے دیکھ چکی ہے یہ بات کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ من ربی کا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہی ہے، هو الحق، بالکل سچ ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اوت العلم اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کتاب، یہ بالکل پچھلی کتاب سے تصدیق کرتے ہوئے یہ راستہ بتاتی ہے، عزیز حمید ذات کی راہ کی طرف راستہ بتاتی ہے، یہ کسی بندے کے راستے کو نہیں دکھاتی کہ بندہ کیا کرتا ہے، کیسے دنداسا کرتا ہے، کیسے چپل پہنتا ہے، کیسے کپڑے پہنتا ہے، یہ عزیز حمید کے راستہ کو دکھاتی ہے یہ کتاب۔ علم والا جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی طرف تمہیں نہیں بلاتے تھے، وہ تمہیں اللہ کی بات کی طرف بلاتے تھے۔ یعنی بڑی پیاری بات اب آگے آپ دیکھیں گے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کرنے والوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا، لوگوں کو اتنے سٹائل سے کہا جو سٹائل اللہ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، انہوں نے یہ انداز سے کہا کہ ہل ندلکم، اے لوگوں کیا ہم تمہیں خبر دیں، یعنی آپ سٹائل لائیے بات کرتے ہوئے کہ انہوں نے اتنا یہ آخرت کا عقیدہ دھندلا ہو گیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو کس انداز سے بتایا، انہوں نے کہا ہل ندلکم، کیا ہم خبر دیں تم کو، کیا ہم بتائیں تم کو، علی رجل، ایک مرد کے بارے میں، اور اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، انہوں نے کہا ایک مرد کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں، ینبئکم، کہ وہ بتا رہا ہے، وہ خبر دے رہا ہے تم کو کہ اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، پوری طرح سے مر مٹ جاؤ گے، مٹی سے مٹی ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، انکم لفی خلق جدید، وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک تم البتہ جدید پیدائش میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو جناب یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو تمہارے نبی نے بھی یہی بتایا، تمہاری الہامی کتاب بھی یہی بتا رہی ہے۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیلنج کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ جو بات واضح طور پر بار بار بیان ہوئی، ہماری الہامی کتاب کی طرح قرآن میں جیسے بار بار آخرت کا عقیدہ دیا جا رہا ہے، ایسے ہی پچھلی کتاب میں بار بار عقیدہ دیا گیا تھا آخرت کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آخرت کا عقیدہ تینوں جماعتوں میں مٹ چکا تھا، اتنے پردوں میں آ چکا تھا۔ یعنی مشرکین مکہ آج کا بھی اگر کوئی ہندو شرک کرنے والا بت پرست، یہ بھی آج ہمیں نظر آتا ہے آخرت کو مانتا ہے۔ اہل کتاب کے دو گروہ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، یہودی عیسائی، یہ آج بھی مانتا ہے آخرت کو۔ تو پھر یہ کیا ہوا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اہل کتاب اور مشرکین مکہ بت پرست یہ اپنے پاس صحف رکھتے ہوئے، ریویلنگ بک رکھتے ہوئے، ان کے پاس سے یہ عقیدہ کیوں مٹ چکا تھا؟ کیونکہ یہ اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی بس باتیں سنتے تھے، اور وہ بزرگوں نے ان کو قیامت کے کانسیپٹ تک پہنچایا ہی نہیں۔ انہوں نے خود بیسک ان کی زبان کی کتاب کو نہیں پڑھا، انہوں نے بڑوں سے صرف ہماری طرح ممبر پہ درس سنے، انہوں نے خود اپنی کتاب کو کھول کر نہیں پڑھا، کیونکہ اللہ نے کتاب کی حفاظت کے وعدے ہر دور میں کیے ہیں۔ اسی لیے اس کتاب میں، قرآن میں قیامت کا عقیدہ دیتے ہوئے کہا گیا تم تصدیق کرو، تم تصدیق کرو۔ یعنی وہ بزرگوں سے صرف ہماری طرح اورل سنتے تھے، درس سنتے تھے، ان کے اندر خود کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اللہ کی کتاب کو کھولیں اور خود دیکھیں کہ آخرت کا عقیدہ جا بجا ہے۔ لیکن میرے لیے یہ آج تک حیرت کی بات ہے کہ آج کا یہودی، آج کا عیسائی، آج کا مشرک بھی آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ کون سا بیچ کا دور آیا، اور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا جس میں یہ بات پردے میں چھپ گئی اور لوگ بڑے حیران تھے۔ تو اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ اگر آج بھی میں اور آپ کوئی تواتر اور اجماع سے ہٹ کر بات کرتے ہیں تو خدا را ہمیں گمراہ کا فتویٰ کیوں دے دیتے ہو؟ صرف اس لیے کہ ہم تمہارے تواتر اور اجماع سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ سن لیا کرو، پوچھ لیا کرو آیت کا نمبر، ڈسکس کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں کو سمجھ کر اور بلندی نصیب فرما دے، اور ہمارے عمل بہترین کر دے، اور ہمیں اللہ تعالی کا بہترین بندہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔